حدیث ٹی وی الیکٹرانک میڈیا کی دنیا میں فرقہ واریت سے پاک کتاب و سنت کی ایک سچی آواز حدیث ٹی وی، جس پر آپ دیکھ اور سن سکتے ہیں قرآن حکیم کی تلاوت، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں خوبصورت نعتیں، عالم اسلام کے ممتاز اسکالرز کے لیکچرز، بچوں اور خواتین کی اسلامی اور روحانی تربیت کے حوالے سے خصوصی پروگرامز۔ ہم نے حدیث ٹی وی کے ذریعے اسلام کا پیغام پاکستان اور دنیا بھر کے ناظرین تک پہنچانے کا عزم کیا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. حضرات محترم، ہر وہ انسان جسے اللہ مالک نے دانائی اور عقل مندی سے نوازا ہے، وہ اپنے دل میں یہ تمنا رکھتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، اور یہ بھی ہر انسان جانتا ہے کہ کامیابی کے لیے کوشش از حد ضروری ہے۔
وہ دنیا کا امتحان ہے، چاہے وہ پرائمری سطح کا ہے یا مڈل یا ہائی یا اس سے بھی اوپر. جو بھی بچہ کوشش اور محنت نہیں کرتا وہ امتحانات میں کامیاب کبھی نہیں ہوتا. اسی طرح ہماری زندگی بھی ایک امتحان ہے. اس زندگی کا اختتام جو ہے وہ ایک رزلٹ پہ منتج ہوگا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جن لوگوں کے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ فلاح پا جائیں گے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ. جس بندے کے نیک اعمال کا پلڑا ہلکا ہو گیا اس نے اپنی جان کو خود خسارے میں مبتلا کر دیا. تو یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہماری زندگی میں نیک اعمال کی زیادتی ضرور ہونی چاہیے. کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ. وہ حقیقی دن جب آئے گا جس میں کوئی شک اور شبے والی بات نہیں، تمہارے اعمال کا اس دن ضرور وزن ہوگا اور اس بات میں بھی کوئی غلط نہیں، کوئی شک نہیں. اور انسان نیک اعمال کے اندر کب بوجھل ہوتا ہے، کب اس کے نیک اعمال جو ہے ان کی قیمت پڑتی ہے، ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اسے ایماندار ہونا چاہیے. اگر ایک شخص نیک عمل کتنے ہی کیوں نہ کرتا رہے، اگر اس کے پاس ایمان کی نعمت نہیں ہے تو اس کے اعمال کوئی حیثیت نہیں رکھتے. اس کی مثال عدی بن حاتم، یہ ایک عیسائی عالم دین تھے، حاتم طائی کے بیٹے. حاتم طائی وہ شخصیت ہے عرب کے اندر ضرب المثل تھی، وہ سخاوت میں، خیر خواہی میں، رفاہیت کے کاموں میں. عدی بن حاتم جب مسلمان ہوئے، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے پوچھا، کیونکہ دل میں اعتماد تھا کہ میرے باپ نے بڑی لوگوں کی خیر خواہی کی ہے. پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، این ابی، میرا باپ کہاں ہے؟ استغفر اللہ. آپ نے فرمایا فی النار، وہ جہنم میں ہے. اسی طرح عرب کا ایک اور کردار تھا جن کا نام تھا عبداللہ بن جدعان. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، عبداللہ بن جدعان کا کیا ہے؟ یہ ایک ایسا شخص تھا، جتنے لوگ حاجی آتے ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا رہنا، ان میں اکثر لوگوں کا بندوبست یہ جاہلیت کے دور میں یہ کیا کرتا تھا. تو اس وقت بھی صحابہ نے اس کے متعلق بھی پوچھا کہ یا رسول اللہ، عبداللہ بن جدعان کا کیا معاملہ ہوا؟ آپ نے اس کے متعلق بھی کہا کہ فی النار، وہ جہنم میں ہے. اور دونوں کی ریزن کیا بتائی کہ وہ ان کے پاس نیک اعمال تو تھے لیکن ایمان نہیں تھا.
ایمان اور نیک اعمال لازم ملزوم ہیں. اگر ایمان نہیں، نیک اعمال کتنے بھی ہوں اللہ کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اللہ رب العزت اہل ایمان کو کہہ رہے ہیں قد افلح المؤمنون. ایماندار فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے. اور ایمانداروں کے کریکٹر کے اندر ان کے معاملے میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں جو قرآن عزیز میں جہاں بھی ایمانداروں کا تذکرہ ہوا وہاں اللہ رب العزت نے یہ باتیں ضرور بیان کی ہیں. ایک یہ کہ جو اہل ایمان ہیں وہ اپنی نمازوں کی حفاظت ضرور کرتے ہیں. اگر ایک شخص کے اندر ایمان ہے تو وہ اپنی نماز کی حفاظت کرے گا. وہ نماز صرف پڑھے گا نہیں، اس کی حفاظت بھی کرے گا. حفاظت کیا ہے؟ 3 معنی کیے ہیں ائمہ مفسرین نے. ایک نماز کی حفاظت یہ ہے الصلاۃ لوقتها. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی حفاظت یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا. ایماندار کے اوصاف میں یہ سب سے بڑا وصف ہے کہ وہ نماز کی حفاظت کرتا ہے، یعنی اسے اس کے وقت پہ پڑھتا ہے. یہ نہیں ظہر عصر کے قریب جا کے، عصر مغرب کے قریب جا کے، بلکہ یہاں بڑا سخت کلمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آپ نے فرمایا جو عصر کی نماز کو لیٹ کر کے مغرب کے قریب پڑھتا ہے، جلدی جلدی جا کے سورج غروب نہ ہو جائے ٹھونگے مارتا ہے، کہا یہ تو پکا منافق ہے. یہ تو منافق کی نماز ہے. مومن کی نماز یہ ہے کہ الصلاۃ لوقتها، وہ نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرتا ہے. والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اس کا معنی دوسرا یہ کیا ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت اس طرح کرتے ہیں کہ نماز اس طریقے کے مطابق ادا کرتے ہیں جو طریقہ رسول اللہ نے بتلایا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ یہ نہیں سوچتے، وہ اس بات پہ نہیں رہتے کہ جیسے دل چاہتا ہے پڑھو، نماز پڑھو. یہ دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ ہے. صرف نماز پڑھ لینی ضروری نہیں ہے. یاد رکھیں اللہ کی بارگاہ میں صرف وہ نماز قبول ہوگی جو رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہوگی. وہ جو بھی پڑھے گا. اور آپ نے مختلف طریقے نہیں بتائے. یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ آپ نے کہا جو ایسے بھی کر لو ایسے بھی کر لو. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ان میں دونوں میں سے ایک ضرور غلط ہے، یا کرنے والا غلط ہے یا نہ کرنے والا غلط ہے. ایماندار کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی صلات کو، اپنی نماز کو، اس کی حفاظت کے لیے اس پہ تحقیق اور ریسرچ کرے کہ میں جو نماز ادا کر رہا ہوں کیا میری نماز رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہے. تو اگر تو ہماری سوچ، ہماری کوشش، ہماری توجہ اس طرف ہے تو ہم اپنے آپ کو ایماندار بھی کہہ سکتے ہیں. تو اگر اس بات پہ دھیان ہی نہیں ہے، بس پڑھنی چاہیے، کوئی وقت بھی ہو پڑھ تو لیے نا، اس میں حرج کیا ہے؟ میرے عزیز بھائی، حرج یہ ہے کہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ای الاعمال افضل عند اللہ. میں تمہیں بتاؤں اللہ کے نزدیک اعمال میں سے سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ پوچھا صحابہ نے. ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلاجیے. آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقتها، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا. تو تیسرا معنی یہ ہے
کہ انسان جو نماز پڑھ رہا ہے یہ کسی خاص دنیا کے مقصد کے لیے نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر یہ تینوں چیزیں ہوں گی تو وہ سمجھ لیں اپنی نماز کی حفاظت کر رہا ہے۔ اور اہل ایمان کے اوصاف میں سے سب سے بڑا وصف یہ ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ آگے جا کے فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون۔ وہ نمازوں میں خشیت، اللہ کا خوف، اس کا ڈر رکھنے والے اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب جب نماز پڑھے گا انسان، اس کا ایک لازمی نتیجہ نکلے گا۔ اس نتیجے کا اللہ رب العزت نے تذکرہ 21ویں پارے کی آیت نمبر 1 میں کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ تلاوت کیجئے آپ اس پاک کتاب کی جو آپ پہ نازل ہوئی، اور نماز کو ادا کیجئے، کیونکہ نماز انسان کے کریکٹر پہ اثر انداز ہوتی ہے، اسے برائی اور فحاشی بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ آج جس معاشرے میں میں اور آپ رہتے ہیں، ہماری حکومت، ہماری عدالتیں، ہمارا میڈیا، ہمارے سکول و کالج، سارے کے سارے ہمارے نوجوانوں کو بے حیائی اور برائی کی دعوت دیتے ہیں، جبکہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ انسان وہ ہے جس نے اپنے دامن کو پاک رکھا۔ اللہ رب العزت نے جس معاشرے کے اندر پیارے پیغمبر کو پیدا کیا تھا نا، آج جنہیں ہم نفرت کے ساتھ کبھی بدو کہتے ہیں، کبھی عربوں کو کیا عقل ہے، عرب یہ کیسے ہیں؟ میرے عزیز بھائیو یاد رکھیں، عرب جاہلیت کے اندر بھی اتنے پاک اور اچھے تھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، کائنات کے اندر رسول اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ نے کہا میری ماں آمنہ سے لے کر میری ماں حوا تک، درمیان میں جتنی مائیں ہیں کبھی کسی نے بد کرداری نہیں کی۔ یہ ایسی پاک باز عورتیں تھیں جنہوں نے آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عبداللہ تک اس پاک نطفے کو اس طرح سنبھالا کہ اس امانت کے اندر خیانت کبھی کرنے کی کوشش نہیں کی، اور اللہ رب العزت نے اسی پاک نطفے سے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کو پیدا کیا۔ اور آپ کی فضیلتوں میں سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ جس طرح اعمال کے اعتبار سے پاک تھے، اسی طرح آپ اخلاق و کردار کے اعتبار سے بھی پاک تھے، اور آپ جسمانی اعتبار سے بھی کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آپ کے باپ جناب عبداللہ تک، آپ کی والدہ محترمہ جناب آمنہ سے لے کر سیدہ حوا علیہ السلام تک کوئی بھی ماں ایسی نہیں تھی جس نے کبھی اپنے اخلاق و کردار کو داغدار کیا ہو۔ اور آج تصوف کے نام پہ ہمیں یہ باتیں بتلائی جا رہی ہیں۔ یہ تصوف کے ایک عشقوں میں ایک عشق ہے کہ انسان کسی کی عشق میں مگن ہو کے اور اسی میں گم ہو جائے، اور رب اس پہ راضی ہوتا ہے۔ رب تو اس پہ راضی ہوتا ہے یا تو قرآن سارا جھوٹ ہے، یا تم لوگ بکواس کرتے ہو کہ تم تصوف کے نام پہ لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرنا چاہتے ہو۔ قرآن کہتا ہے، سورۃ تحریم اس کی آخری آیت، اللہ رب العزت فرماتے ہیں
کہ وہ مریم، یہ مریم جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، ان کی تعریف میں اللہ رب العزت جو کہتے ہیں وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، یہ مریم جو عمران کی بیٹی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، مجھے یہ پسند اس لیے تھی کہ اس نے اپنے فرج کو، اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھا تھا، اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین انسان وہ ہے جو اپنے کردار کو پاک رکھتا ہے۔ کہا اس لیے فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، میں نے اس کے اندر اپنی روح کو پھونکا تو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب اللہ رب العزت کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو عرش کے سائے کے اندر صرف 7 لوگوں کو اس سائے نصیب ہوگا، وگرنہ سارے کے سارے لوگ میدان محشر کے اندر اپنے پسینے، اپنے گناہوں کے مطابق اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کوئی اپنے ٹخنوں تک، کوئی اپنے گھٹنوں تک، کوئی اپنی کمر تک، کوئی سارے کا سارا پسینے میں ڈوبا ہوگا، اور 1.25 نیزے پہ سورج ہوگا۔ 7 لوگ ہیں جنہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، وہ ان ساری تکلیفوں، شدتوں سے اللہ محفوظ کر دیں گے۔ ان میں ایک وہ نوجوان ہے جسے ایک خوبصورت لڑکی حسن و جمال والی دعوت گناہ دیتی ہے، لیکن وہ اس کی دعوت کو ٹھکرا دیتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتے ہوئے تیری عصمت کو داغدار نہیں کروں گا، اور اپنے اخلاق اور کردار پہ بھی کوئی ایسی بات نہیں کروں گا۔ اللہ کو اس نوجوان پہ اتنا پیار آتا ہے، جب ہر انسان اس پسینے کی اور عذاب کی کیفیت میں مبتلا ہوگا، اللہ اس نوجوان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور آج ہمارے کالجز میں، ہمارے اسکولوں میں جن ٹیچرز نے ان کے اخلاق اور کردار کی بہتری اور انہیں با کردار بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا تھا، وہ اسکول کی کلاس میں بچوں سے سوال یہ کرتے ہیں تیری گرل فرینڈ کون ہے، تو نے کب کس سے پہلے پیار کیا۔ میرے عزیز بھائیوں، فتح مکہ کے موقع پر ایک بہت بڑے سردار کی بیوی ہندہ، ابو سفیان کی بیوی ہندہ مسلمان ہونے کے لیے نبی کریم کے پاس آتی ہے۔ آپ اسے پہچان نہیں سکتے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو چادر میں لپیٹا ہوا، کہنے لگی مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ آپ نے اس کے سامنے شرائط رکھی کہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے شرطیں بتائی ہیں قرآن عزیز کے اندر کہ جب تمہارے پاس ایسی خواتین آئیں تو ان کے سامنے یہ بات پیش کرو، چوری نہیں کرنی، اپنی عصمت کی حفاظت کرنی ہے۔ جب آپ نے یہ کلمہ کہا تو تڑپ کے کہنے لگی کبھی خاندانی لوگ، آزاد عورتیں بھی بدکار ہوتی ہیں؟ یہ تو لونڈیوں کا اور بے غیرت لوگوں کا کام ہے۔ شریف باپ کی بیٹی کبھی اپنی عصمت کو پامال نہیں کرتی۔ بھی وہ مسلمان نہیں ہے، اسلام لانے کے لیے آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی غیرت پہ بڑا تعجب ہوا۔ عرب لوگ جاہلیت کے اندر بھی ان کی بیٹیاں، ان کی عورتیں اپنی شرافت اور خاندانی وجاہت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی عصمت کو داغدار نہیں ہونے دیتی تھی۔ آج جتنا بڑا گھر ہے اتنا ہی اپنے کریکٹر کے معاملے میں ہم لوز ہو رہے ہیں۔
اور اس بات کو ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خاتون اللہ کی عبادت کرتی ہے اس کے ساتھ شرک نہیں کرتی، 5 وقت نماز پڑھتی ہے، مہینے کے روزے سال میں رکھتی ہے، اگر مال دیا ہے تو زکوٰۃ دیتی ہے، اپنی عصمت کی حفاظت کرتی ہے، اس کے لیے جنت کے اللہ 8 دروازے کھول دیں گے جس سے مرضی داخل ہو جا۔ تو کیا جو بات ہماری کامیابی کے لیے از حد ضروری ہے ہم اسی معاملے میں سب سے زیادہ لوز ہیں؟ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ نے اس ہفتے اخبارات میں میڈیا پہ یہ پڑھا ہوگا کہ سکر کے اندر ایک واقعہ ہوا، ایک خامد نے اپنی بیوی کو دیکھا وہ ایک غیر مرد کے ساتھ کہیں جا رہی ہے تو اسے غیرت آئی، اس نے اسے پکڑا، مارا، صرف ہاتھ سے چند تھپڑ مارے ہوں گے یا اس کے بال پکڑ کے گھسیٹے ہوں گے، تو یہ ایک غیرت کا تقاضا ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیوس کبھی جنت میں نہیں جائے گا بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ پوچھا دیوس کسے کہتے ہیں؟ کہا جس کی بیوی اس کی آنکھوں کے سامنے خباثت کرتی ہے، اسے حیا اور غیرت نہیں آتی، وہ اس بات پہ خاموش ہو جاتا ہے۔ اور ہمارا میڈیا کہتا ہے کہ عورتوں کی تذلیل کب تک، اور اسے ایک فخر کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ جو بے غیرت اور دیوس انسان اسے لے کے جانے والا تھا وہ کہنے لگا جی ہم فلاں مزار کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ پاکستان کے بت کدے سنا کے اڈے یہ اسی لیے بنے ہوئے ہیں، یہ روحانیت ہے ان کی کہ جہاں عورتوں کی عصمت دری کی جاتی ہے، جہاں لوگوں کو نشے پہ لگایا جاتا ہے، جہاں انہیں اللہ کی عبادت سے روک کے قبروں کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے حکم دیا جاتا ہے، کیا یہ روحانیت ہے؟ اس کا نام روحانیت ہے۔ اللہ کی لعنت ہو ایسی جگہوں پر جہاں اللہ کی عبادت سے چھڑوا کے لوگوں کو غیر کے سامنے سجدہ ریز کروایا جاتا ہے۔ جب کوئی انسان اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک کر لیتا ہے پھر اس کے اندر کوئی غیرت نام کی چیز نہیں رہتی کہ اس کی بیوی، اس کی بیٹی، اس کی بہو وہ کس کے ساتھ کیا کر رہی ہے۔ جب اس نے رب کے ساتھ یہ سلوک کیا تو اللہ نے اسے ایسا ذلیل کر دیا کہ اسے بھی کوئی پرواہ نہ رہی۔ تو میرے عزیز بھائیو، اسلام کے اندر عفت، پاک دامنی سب سے اہم ہے، اور ہماری عدالت میں معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کروں گا، بعض اوقات انسان اپنی لاعلمی میں ایسے کام کرتا ہے کہ بظاہر وہ اپنے ذوم میں یہ سمجھتا ہے کہ میں جائز ہوں، بالکل درست جا رہا ہوں، لیکن حقیقتاً وہ بدکاری کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ مثلاً جو لوگ عدالتوں میں جا کے شادی کرتے ہیں اور اس میں بیٹی کا ولی شریک نہیں ہوتا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح لمن لا ولی لہ، جس نکاح کے اندر عورت کا ولی شامل نہیں ہے وہ نکاح ہے ہی نہیں۔ تو بظاہر ان کے کاغذات مکمل ہیں، عدالت نے انہیں اجازت دے دی ہے، لیکن وہ لڑکا اور لڑکی دونوں ہی زنا کر رہے ہیں، ان کی آنے والی اولاد بھی بدکار اور بے حیا پیدا ہو رہی ہے، ان کا اسلام اور ایمان کے ساتھ کوئی تعلق باقی نہیں رہتا۔ اور اسی طرح جو لڑکے اور لڑکی آپس میں دوستی کر کے شادی سے پہلے بدکاری کے مرتکب ہو جاتے ہیں، اسلام میں ایسے لوگوں کے لیے دروازہ بند کر دیا ہے کہ جس لڑکی اور لڑکے نے پہلے زنا کر لیا ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیز بھائیو، اسلام تو اتنا مشتعل ہوتا ہے، آپ دیکھیں اگر کوئی آدمی قتل کرتا ہے تو اس قتل کی یہ ہے کہ اس کی بھی گردن اتار دو،
لیکن جب کوئی شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرتی ہے تو اسلام اتنا مشتعل ہوتا ہے کہ اسے پتھر مار مار کے مار دو. اس نے انسانیت کی چہرے کو داغدار کیا ہے. جس امانت کو کی حفاظت اللہ نے اس کے سپرد کی تھی، اس نے اس امانت میں خیانت کی ہے. اور میرے عزیز بھائیو، ہم مغرب اور یورپ کی نقالی میں اتنا تیزی سے بھاگ رہے ہیں، ہم ان ساری باتوں کو فراموش کر چکے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن یہ بات سن کے مجھے بڑی حقیقت بات ہے، ندامت اور پریشانی بھی ہوئی. امریکہ سے ایک نوجوان آیا ہوا تھا تو کہنے لگا، جی انٹرنیشنل اداروں کی رپورٹ یہ ہے کہ جو غیر یعنی مغربی ممالک ہیں جو مسلم نہیں ہیں اور ان میں یہ چیز بھی جائز ہے، ان میں زیادہ سے زیادہ زنا کا تناسب 80% ہے. تو کہنے لگا پاکستان کے اندر زنا کا تناسب 86% ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی قوم کے اندر بے حیائی عام ہو جائے تو اللہ 2 چیزیں ان پہ لازمی مسلط کرتا ہے. ایک تو کسی ایسی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے جو پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھی تھی، اور نمبر 2 ان کو لڑائی میں، قتل و غارت میں، فرقہ پرستی میں، ایک دوسرے کو مارنے میں انسانیت کے احترام سے عاری کر دیتے ہیں. وہ ایک دوسرے کو اس طرح قتل کرتے ہیں جس طرح جو انسان ہاتھ میں چاقو یا چھری لے کے کوئی سبزی یا پھل کاٹتا ہے. میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، کیا ہم پہ یہ دونوں چیزیں مسلط نہیں ہیں؟ ہم پہ ایسی ایسی بیماریاں نہیں ہیں جو پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی؟ کیا ہمارے اندر ہر آنے والے دن کتنی شدت کے ساتھ اور کتنی بے دردی کے ساتھ مسلمانوں کو خود ہی مسلمان قتل کر رہے ہیں؟ آج سے 1400 سال پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جس قوم کے اندر بے حیائی پھیل جائے اس میں 2 چیزیں لازم ہو جائیں گی، اور ہم ان دونوں عذابوں کے شکار ہیں. اور ابھی تک ہم لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ شاید ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں تو واپس پلٹ آئیں. بدقسمتی تو یہ ہے کہ جب ایک مولوی حلالے کے نام پہ بدکار بن جائے تو لوگوں دوسروں کو کون سمجھائے گا؟ جب اسے اپنے رب کی حیا ختم ہو جائے، وہ لوگوں کی بیٹیوں، بہنوں اور ماؤں کی عزتوں کا لٹیرا بن جائے، تو لوگوں کو کون کہے گا لوگوں اپنے کردار کو درست کر لو؟ یہاں تو مولوی نے بھی اپنا چہرہ کالا کر لیا ہے. اس حمام کے اندر سب ننگے پھر رہے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر ہم کامیابی کے متمنی ہیں تو کامیابی ان چیزوں سے ملتی ہے. قد افلح المؤمنون، ایماندار کامیاب ہو گئے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ اپنی نمازوں میں خشیت، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون،
ہر لغو چیز سے اعراض کرتے ہیں، ہر جگہ تماش بین بن کے نہیں کھڑے ہوتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ الا علی ازواجہم، ہاں جو بیویاں اللہ نے حلال کی ہیں وہ ان کے لیے حلال ہیں۔ او ما ملکت ایمانہم، یا جن کے ان کے دائیں ہاتھ مالک ہیں، یعنی وہ غلام یا لونڈی کا کانسیپٹ جو پہلے تھا اب نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلک، جو اس کے علاوہ یہ رستہ تلاش کرے گا، فاولئک هم العادون، وہ زیادتی کرنے والا ہے۔ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، وہ امانتوں اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہوتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہی تو جنتوں کے وارث ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، یہ کریکٹر ہی ہے جو انسان کو جنت سے دور کر دیتا ہے۔ اس کائنات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے افضل گھرانہ نہ کوئی پہلے تھا، نہ آج بھی ہے، اور نہ قیامت تک ہوگا۔ اللہ مالک، سورت احزاب ہے، 22واں پارہ، آیت نمبر 31، اپنے گھروں میں اٹھا کے دیکھ لینا، اللہ خود اقرار کرتے ہیں۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اے نبی کی بیویوں، تم جیسی عورتیں میں نے دنیا میں بنائی ہی نہیں ہیں۔ ان اتقیتن، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ہمیشہ اللہ سے ڈرتی رہنا۔ نمبر 2، فلا تخضعن بالقول، حالانکہ نبی کے علاوہ جتنی مخلوق ہے وہ سب کی مائیں ہیں۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں سارے مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ تو کہا بے شک آپ مائیں ہیں۔ فلا تخضعن بالقول، کوئی بیٹا مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے تو اس سے ایسے انداز میں بات نہ کرنا، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جس کے دل میں بیماری ہے وہ یہ نہ سمجھ لے میری طرف مائل ہیں۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور یہ بھی جھڑک کے بھی بات نہیں کرنی کہ وہ کہے کہ یہ میرے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، معروف طریقے سے اس کی بات کا جواب دینا ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی بیویوں، خواتین کا کام بازاروں کی زینت نہیں، کسی استقبالیے کی زینت نہیں، وہ شو پیس نہیں ہے کہ جو اللہ رب العزت نے انہیں حسن دیا ہے وہ لوگوں کو دکھلاتی رہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹکی رہا کرو، تمہارے کردار کے لیے یہ ضروری ہے۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جو جاہلیت میں تم تبرج یعنی زیب و زینت کرتی تھی ایسے نہ کرو۔ وہ کیا زینت ہوتی تھی؟ جاہلیت میں سر کے اوپر دوپٹہ رکھ کے دونوں طرف لٹکا لیتی اور گلے میں بڑا سا ہار ڈال کے لوگوں کو دکھلانے کے لیے کہ میں نے یہ ہار ڈالا ہوا ہے، کہا یہ جاہلیت کا تبرج تھا، کہا ایسا نہ کرنا۔ تو اب تو ہماری ماؤں بہنوں نے سر سے بھی اتار کے کندھے پہ رکھا اور کندھے سے بھی اتار کے نیچے پھینک دیا۔ ہم تو اس تبرج سے بھی آگے بڑھ گئے۔ اگر کہا جائے میری بہن، میری بیٹی، میری ماں ایسا نہ کر، کہتی ہیں حیا آنکھوں کی ہونی چاہیے، یہ پردہ کیا ہے بھلا؟ کیا یہ حیا کا اللہ کو نظر نہ آیا؟ جو پوری کائنات میں سب سے عزت والی خواتین تھی، اللہ انہیں کہہ رہے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، بازاروں کا تماشا مت بنو، اپنے گھروں میں ٹکی رہا کرو۔
ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، جاہلیت کی طرح تبرج کر کے باہر نہ نکلنا. وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنا. وَآتِينَا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو دینا. وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنا. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، اللہ تمہیں قید نہیں کرنا چاہتا بلکہ تمہیں گندگی اور پلیدی سے بچانا چاہتا ہے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ چاہتا ہے نبی کی گھر والیوں تم جیسی پاکیزہ عورتیں کوئی نہ ہوں، عورت ہو یا مرد. اللہ رب العزت ایمانداروں کے متعلق فرماتا ہے وَقُلْ، اے نبی کہو، لِلْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کو جو مرد ہیں، یغضضن من ابصارہن، اپنی آنکھوں کو نیچی رکھو. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، تمہارے حق میں یہ بہتر ہے. پھر اسی طرح اگلی آیت میں فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، ایماندار عورتوں سے بھی یہ کہو، یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا. اے ایماندار عورتوں، اپنی آنکھوں کو نیچے رکھو، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو، اپنی زیب و زینت کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرو سوائے چند رشتوں کے، اپنے بیٹوں، اپنے باپوں، اپنے سسر، اپنے بھتیجے بھانجوں اور چھوٹے بچے جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے. خواتین کے سامنے کہا یہ تو ممکن ہے ان کے سامنے اپنی زیب و زینت ظاہر کر دو، لوگوں کے سامنے جا کے نہ کرنا، تمہاری پاکیزگی کے خلاف ہے یہ. اور ہم سے یہ غلطی ہو رہی ہے، ہم اس کوتاہی میں مبتلا ہیں میرے عزیز بھائیوں. تو اللہ رب العزت ہمیں حکم دے رہے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. دو لوگ جن کے اندر دو صفتیں ہیں، اللہ صرف ان سے محبت کرتا ہے. ایک وہ جو توبہ کرنے والے ہیں، جو اپنے کریکٹر کو صاف رکھنے والے ہیں، جو پاک رہنے والے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتے ہیں. اور جو اپنے کریکٹر کو، اپنے کردار کو آلودہ کرتے ہیں، اللہ انہیں کبھی محبت ان سے نہیں کرتے. آپ دیکھیں کہ جب انسان کے بالوں میں سفیدی آ جاتی ہے، اس کی داڑھی یا سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت کہتے ہیں مجھے اس بندے سے اب شرم آتی ہے کہ مجھ سے کوئی بات کرے، مجھ سے مانگے تو میں نہ دوں، مجھے اس کے سفید بالوں کی حیا آتی ہے. لیکن یہی بزرگ جس کی حیا رب کرتا ہے، اگر یہ ایسے حالات میں بھی اپنے آپ کو پاک نہ رکھے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نہ تو اس سے کلام کروں گا، نہ اسے دیکھوں گا، نہ پاک کروں گا، بلکہ دردناک عذاب میں مبتلا کروں گا. اور ان تین لوگوں میں سے ایک فرمایا وہ شخص جو بڑھاپے میں پہنچ گیا، یعنی اس کی تیسری پشت شروع ہے، وہ کسی کا نانا ہے یا دادا ہے، پھر بھی وہ ایسی خباثت سے باز نہیں آتا، تو کہا پھر میں نہ اس کی دعا کو قبول کروں گا، نہ اس کو دیکھوں گا. اور میرے بھائیو دیکھیں،
یہ جوانی کی عمر جو ہے ایسی ہوتی ہے جب انسان کو اتنا شعور نہیں ہوتا، اس سے ایسی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں۔ تو جس طرح آغاز میں عرض کر چکا، اللہ کو وہ نوجوان اتنا خوبصورت اور پیارا لگتا ہے کہ جس کو ایک عورت حسن و جمال والی دعوت گناہ دیتی ہے تو وہ انکار کر دیتا ہے، اللہ کی ڈر کی وجہ سے اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا کر دیتے ہیں۔ اور جو عورت اپنی دیکھیں، ایک بیوہ عورت، اسے حکم ہے کہ اب تیرا خامد فوت ہو گیا ہے یا مطلقہ ہے، طلاق ہو گئی ہے، تو اور شادی کر لے۔ لیکن اگر کوئی عورت اپنے بچوں کی کفالت اور ان کی تربیت کے لیے ساری زندگی اپنے آپ کو بٹھا دیتی ہے اور اپنی عصمت کی بھی حفاظت کرتی ہے، اپنے بچوں کی تربیت کے ساتھ اپنی عصمت کی حفاظت بھی کرتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جنت کے اندر اللہ مجھے اسے میرا ساتھ نصیب فرما دے گا۔ تو یہاں جتنی بھی باتیں سوچیں، یعنی ساری چل پھر کے کریکٹر پہ آتی ہیں۔ اور میرے عزیز بھائیوں، کریکٹر بنتا ہے نماز سے، کیونکہ مالک نے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ جب ہم نماز نہیں پڑھیں گے کریکٹر نہیں بنے گا، تو جب نماز پڑھیں گے اگر پھر بھی نہیں بنتا تو اس کا مطلب ہے ہماری نماز میں کوتاہی ہے، رب کی بات میں کوتاہی نہیں ہے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کا تذکرہ ہوا کہ فلاں شخص نماز بھی پڑھتا ہے چوری بھی کرتا ہے، آپ نے فرمایا مت روکو، دونوں میں سے ایک کام چھوڑ دے گا جلدی، یا نماز چھوڑ دے گا یا چوری چھوڑ دے گا۔ تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی برا آدمی نماز کی طرف آتا ہے تو اسے نماز چھڑائیں، یہ نہیں کہتے کہ تم نماز پڑھتے چلے جاؤ، ممکن ہے اللہ تیرے دل میں کسی دن ڈال دے اور تمہیں اپنے کردار پہ شرم آ جائے کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں لو جی 900 چوہے کھا کے بلی آج کو چلی، مسیتے آ گیا جی، ہن جوا کھیڑتا سی، فلاں کرتا سی۔ بھائی اللہ کے بندے اگر آ گیا ہے تو اسے آنے دیں، اس کی عزت کریں، اس کا احترام کریں، اسے مسجد میں اچھی جگہ بٹھائیں، اور ممکن ہے اس کے کریکٹر کے چینج ہونے میں آپ کے کردار ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو کہا کہ مجھے یہ بات اچھی لگتی ہے کہ اور نیک اعمال کے بجائے اگر میں کسی شخص کے کردار کو چینج کر دوں یا کسی غیر مسلمان کو مسلمان بنا دوں یا کسی گندے انسان کو ایک اچھے اخلاق والے رستے پہ ڈال دوں، مجھے سرخ اونٹ ملنے سے بہتر یہ بات لگتی ہے۔ اور ممکن ہے کسی ایک آدمی کی تبدیلی کی وجہ سے اللہ آپ کو اس کے بدلے میں جنت عطا کر دے۔ تو اس لیے ہمیں کسی شخص کو نیکی کی طرف آنے سے نہیں روکنا چاہیے، اور نہ ہی ایسے شخص کو وہ باتیں یاد دلانی چاہیے جو سابقہ وہ کرتا رہا۔ ممکن ہے آج کی رات اللہ نے اسے معاف کر دیا ہو اور اللہ کی نظروں میں وہ ہم سے بہتر ہو۔ اس کی مثال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، یعنی اس نے کسی سے بدکاری کی تو اس سے پریگننسی ہو گئی۔ آپ نے اسے فرمایا چلی جاؤ ابھی انتظار کرو، جب بچہ پیدا ہو گیا پھر آ گئی۔ آپ نے فرمایا ابھی چلی جاؤ اس کو دودھ پلاؤ، جب یہ کھانے کے قابل ہو گیا پھر آنا۔ وہ جب کھانے کے قابل ہوا ایک روٹی کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں پکڑایا ہوا لے کے پھر آ گئی۔ آپ نے بچہ ایک شخص کے حوالے کیا، بھائی اس کی کفالت تم کرو، اور اس کو رجم کرنے کے لیے بھیج دیا۔ جب اس کو کنکر مارے گئے، تکلیف کی شدت سے وہ بھاگنے لگی تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور مارا، اور مارنے کی وجہ سے وہ خون کے چھینٹے اڑے اور آپ کے کپڑوں پہ پڑ گئے۔ آپ نے فرمایا بدکارہ کا خون نے میرے کپڑے پلید کر دیے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات پہنچی، آپ نے فرمایا خالد تو نے اتنی بڑی بات کہہ دی،
اس نے تو اتنی پکی توبہ کی تھی، مدینے کے گناہ گاروں میں یہ تقسیم ہو تو اللہ ساروں کو معاف کر دے۔ تو ممکن ہے جب ایک آدمی گناہوں کی زندگی سے تائب ہوتا ہے، وہ جو پہلے سے نمازی ہیں ان سے بھی اللہ کہ ہاں وہ بہت اچھا بن جائے۔ تو اس لیے ہمیں اگر کوئی نیکی کی طرف آتا ہے تو اسے ڈس ہارٹ نہیں کرنا چاہیے کہ بھائی یہ کیڑی نماز ہے، تو اتنا جوا کھیڑتا رہا، تو اتنا اے کرتا رہا۔ بھائی وہ اگر آیا ہے تو اسے استقامت کی دعا دے، اللہ آپ کو استقامت دے دے، اللہ آپ کی غلطیوں کو معاف فرما دے، اللہ آپ پہ رحم فرما دے۔ آپ نے بڑا اچھا راستہ منتخب کیا ہے، آپ نے اپنے رب سے سلو کر لی ہے، میری اپنے رب سے التجا ہے، اللہ آپ کو معاف فرما دے، اور اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ اسی طرح معاشروں میں بہتری آئے گی انشاءاللہ۔ تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عفت اور پاک دامنی کا جو حکم دیا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم دوسروں کی بیٹیوں کو بھی اپنی بیٹیوں کی طرح تصور کریں، دوسروں کی بہنوں کو بھی اپنی بہن تصور کریں، کسی اور کی ماں کو بھی اپنی ماں کی طرح ہی چاہیں، تو پھر یہ اسلام ہے، یہ مسلمانی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اچھا ایماندار اور مسلمان بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون